اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات بلند صلوات پڑھیں گے اللہم صل علی محمد وعلی محمد اس سے بھی بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صل علی محمد وعلی محمد کریم امام کی بارگاہ میں مجلس ہے حاجات مندوں کی حاجات التماس دعا جن لوگوں نے کہا ان کی خاص حاجات کی برابری کے لیے دعا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کی حفاظت پارا چنار کے مومنین کی حفاظت حرم امام رضا کے خادمین کی صحت و سلامتی و توفیقات میں اضافے کے لیے دعا ایک بچی یہاں حاجت کے لیے آنکھوں کی تکلیف میں مولا رضا کی جالی پر ہے اس کی شفا آپ سب کے ذہنوں میں جو جو دعائیں ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا یعنی سب سے مختصر سورہ مگر قرآن کا جو سب سے مختصر سورہ ہے نا وہی قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے خبردار کسی کو چھوٹا مختصر کم قلیل دیکھنے کے بعد اسے حقیر نہ سمجھا جائے اور کسی کو لمبا چوڑا دیکھ کر اسے بڑا نہ سمجھا جائے ضروری نہیں ہے جو لمبا چوڑا ہو وہ بڑا ہو اور جو قلیل اور مختصر ہو وہ کم ہو اور چھوٹا ہو یہ جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے یہاں بیٹھنے والوں کی دید بدل جاتی ہے یہ مجلس اعزا ہمیں وہ دکھاتی ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں یہاں آنے والے ذائقہ بدل کے جاتے ہیں یہ گھڑائی کچھ اور ہے یہاں آ کر جانے والا ویسا نہیں رہتا جیسے آنے سے پہلے تھا یہاں سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ نا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے مگر اس مختصر ترین سورے میں جو طاقت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے بازار عکاظ لگتا تھا عزیزو مکے کے اندر اور ساری دنیا کے تاجر وہاں اپنا سامان تجارت لے کر آتے تھے فروخت کے لیے
ان کے ساتھ شعراء بھی آتے تھے اور شاعری کی روزانہ محفل سجتی تھی. اور اس بازار عکاظ کے موقع پر وہ جو عالمی منڈی لگتی تھی، ایکسپو سینٹر، وہ ایک پوری دنیا کا جو ایک عالمی نمائش گاہ ہوتی تھی، اس کے اندر جو تاجر اور مسافر اور شعراء آتے تھے وہ اپنا کلام پیش کرتے تھے. اور عالمی مشاعرے میں جس کا کلام سب سے اونچا ہوتا تھا اس کے کلام کو منتخب کر کے 7 کلاموں کو منتخب کیا جاتا تھا اور پھر انہیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کر دیا جاتا تھا. اور یہ طے ہوتا تھا کہ یہ بتایا جاتا تھا کہ اس سے اونچا کلام یہاں کہنے والا کوئی نہیں ہے. ان کلاموں میں جو شاعر کہتے تھے، ایک شاعر شعشع نامی استاد شاعر تھا جو سال بھر کبھی باہر نکلتا نہیں تھا، اور وہ صرف بازار عکاظ کے موقع پر، عالمی مشاعرے کے موقع پر اپنا کلام لے کر آتا تھا. اور ان 7 کلاموں میں ایک کلام اس کا بھی ہوتا تھا، ہمیشہ اس کا کلام سب سے اونچا کلام ہوتا تھا. ان 7 میں بھی سب سے اونچا کلام شعشع کا ہوتا تھا. اور جب سورہ کوثر جس سال نازل ہوا، سب نے اپنے اپنے کلام لٹکا دیے. جن کلاموں کو منتخب کیا گیا انہیں کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا. جب سارے کلام آویزاں ہو گئے تو سرکار دو جہاں نے فرمایا اب سورہ کوثر کو بھی وہاں لے جا کے آویزاں کر دو. جب سورہ کوثر کو وہاں آویزاں کیا گیا تو ایک شور مچ گیا کہ ایک 8واں کلام بھی وہاں لگایا گیا ہے، جو ایسا مضبوط کلام ہے جس کلام کے سامنے 7 کے 7 کلام منہ چھپانے کو تیار ہے. ایک صلوات دیا کریں محمد و آل محمد. اب میں کیا کروں کہ مجمع بہت ہے مگر صلوات آپ ہم سب نہیں پڑھ رہے. اللہم صلی علی. تو جا کے بتایا اسے، شعشع کو بتایا کہ صاحب ایک اور کلام بھی وہاں لٹکایا گیا ہے، وہاں آویزہ کیا گیا ہے، مگر وہ کلام تو سارے کلاموں کو شرمندہ کر رہا ہے، اس سے اونچا تو کلام ہی نہیں ہے. وہ نکلتا نہیں تھا گھر سے باہر مگر مجبوراً نکل کر آیا اور کعبے پہ آویزہ کلاموں کے درمیان آویزہ سورہ کوثر کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا یہ سارے کلام یہاں سے اتار دو. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے کلام کہنا چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا. اور پھر جب نبی مکرم کی رحلت کے بعد حکومتیں آئیں تو پہلی حکومت جب گزر گئی تو دوسری حکومت میں حاکم وقت نے انہیں خط لکھا. وہ خط لکھا کہ ہمیں زمانہ جاہلیت کے آپ کے اشعار سارے یاد ہیں، تازہ کوئی کلام کہا ہو تو بھیج دیجئے. تو شعشع نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی اور کہا جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے کلام کہنا چھوڑ دیا. یہ کلام سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مکی سورہ ہے. آپ کے دقت کا ممنون ہوں، یہ قرآن مجید کا مکی سورہ ہے. تقریباً کوئی 20 مکی سورے ایسے ہیں جس میں سورہ مزمل ہے، سورہ نون اور قلم ہے، سورہ نبا ہے، سورہ کوثر ہے. یہ وہ سورے ہیں کہ جس میں کوئی لچک اللہ نے بیان نہیں کی. دیکھیے مکی زندگی میں علماء کرام بھی تشریف فرمائے، میں ایک سبق سناؤں کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا سورہ مکی ہے اور کون سا سورہ مدنی ہے، کیسے تب پتہ چلے گا؟ ایک تو ہمارے ہاں قرآن کے صحیفوں پر یعنی مصحف کے اوپر، جلد کے اوپر ہر سورے سے پہلے لکھا ہوتا ہے ہیا مکیۃن، ہیا مدنیۃن، ایسا ہی ہے. لیکن اگر نہ لکھا ہوا ہو یا ہیا مکیۃن ہیا مدنیۃن، قرآن چھاپنے والوں نے لکھا ہے، قرآن میں نازل نہیں ہوا ہے. ہر سورے سے پہلے اللہ نے بتا دیا ہو کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے. یہ تو قرآن چھاپنے والوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو یہ ہاں اگر وہ نہ لکھا ہوا ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اس کے کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں، کچھ فارمولے ہیں، کچھ نشانیاں ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اگر اصول دین سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، ایک نشانی بول رہا ہوں میں، اگر اصول دین سے متعلق آیت ہے، توحید کے بارے میں آیت ہے، نبوت کے بارے میں ہے، قیامت کے بارے میں ہے، اگر اصول دین سے متعلق آیات ہیں تو جان لیجئے یہ مکی سورہ ہے. اور اگر فروعات دین سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، سیاسیات سے متعلق، معاشیات سے متعلق، جغرافیہ سے متعلق اگر آیات ہیں تو جان لیجئے یہ مدنی سورہ ہے. کیونکہ مکی زندگی میں بنیادی باتوں کو نازل کیا اللہ نے.
اساسی باتوں کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پہلے ان کی توحید کا عقیدہ تو ٹھیک کروا دو، انہیں نبوت تو منوا لو، ان سے قیامت پر ایمان تو کروا لو، اس کے بعد پھر ان سے نماز پڑھوائیں گے، اس کے بعد پھر ان سے روزہ رکھوائیں گے، اس کے بعد پھر انہیں اخلاقیات سکھائیں گے۔ تو مدینے کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ آیات ہیں کہ جس کے اندر اخلاقیات یا فروعات دین کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جو مکے میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ اصول دین سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، معمولاً جب آپ کسی کو اپنی بات سے متفق کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسکرا کے بات شروع کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو اگر آپ کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اس کو متفق کرنا چاہتے ہیں، اسے قائل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے لہجے میں نرمی ہو، آپ کے بات میں ملائمت ہو، آپ کی گفتگو کے اندر رافت اور پیار جھلکتا ہو۔ سخت لہجے میں کبھی بھی کسی کو منوائی نہیں جاتی بات۔ مگر ان سوروں کی قرآن شناسی کا علم ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ علوم قرآن کا موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ پورا ایک باب ہے، پورا ایک قرآن کو سمجھنے کا کہ قرآن ہے کیا۔ ایسے ہی نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے خود ایک علم ہے کہ جو نہج البلاغہ کو سمجھائے گا، اس علم کو پہلے حاصل کرنا ہوگا، پھر نہج البلاغہ سمجھ میں آئے گی۔ فصاحت کو سمجھنا ہوگا، بلاغت کو سمجھنا ہوگا، معانی و بیان کو سمجھنا ہوگا، الفاظ کی گیر و گرفت کو سمجھنا ہوگا، الفاظ کی نشستوں کو جاننا ہوگا، عربی کے الفاظ کی کتنے معنی ہیں ان کو جاننا ہوگا، تب جا کے علی کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ اور جب علی کے کلام کو سمجھنے کے لیے مہارت چاہیے تو علی کا مولا ہے اللہ، تو پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی کیسے سمجھ میں آ جائے گا، اس کے لیے مہارت چاہیے۔ تو قرآن مجید کہ یہ جتنے سورے ہیں، مثلاً سورہ کوثر، ان سوروں کے اندر سختی سے بات کی گئی ہے، سختی سے بات کی گئی ہے۔ اس کی 3 علتیں میں نے سمجھی ہیں کہ کیوں اللہ نے مکے کے اندر ہی کچھ سوروں کا آغاز سختی کے ساتھ کیا ہے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ کیوں اللہ نے ان سوروں کے آغاز میں لہجے کو سخت رکھا ہے؟ سب سے پہلی علت یا ایک علت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے، جب سامنے دشمن ہو، جب سامنے مقابل آپ کا دشمن ہو، تو دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے آپ کو سخت لہجے میں بات کرنا پڑے گی، ورنہ انہیں انگلی پکڑواؤ گے تو یہ گردن پکڑ لیں گے۔ مسئلہ یہاں کچھ اور تھا، یہاں مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کو مرعوب کرنا تھا، لہذا سخت لہجے میں بات کی ہے۔ اور دوسری علت عزیزان گرامی وہ یہ کہ بولنے والا وہ ہے کہ جس کی بہادری اور شجاعت کو بھی ثابت کرنا ہے، یعنی اللہ کا کلام جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ نبی سختی کے ساتھ بات کریں، اور نبی سے زیادہ بہادر کوئی اور نہیں ہے۔ علی مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا یا علی آپ کے نزدیک سب سے شجاع کون ہے، سب سے بہادر کون ہے، سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک کون ہے، تو علی جیسا خیبر شکن مولا یہ کہتا نظر آئے کہ جب میں علی کسی کی پناہ چاہتا ہوں تو وہ پناہ محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ، اس سورہ مبارکہ میں انا اعطیناک الکوثر، سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر، ہم نے آپ کو خیر مطلق، ہم نے آپ کو خیر الکل، ہم نے آپ کو کل الخیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کریں اور اس کی راہ میں ایسی قربانی دیں کہ جو مہنگی قربانی ہو، یعنی نہر کی قربانی، یعنی بڑے جانور کو قربان کریں اس کی راہ میں۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرے حبیب جس نے آپ کو تانا دیا ہے، جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کے تو بیٹا ہی نہیں ہے، ان کا دین کیسے آگے بڑھے گا، ان کا پیغام کیسے پھیلے گا، ان کی تحریک کو کون لے کے چلے گا؟ اچھا کم سے کم مشرکوں کو یہ پتا تھا کہ تحریک اولاد ہی لے کے چلتی ہے۔ کسی نبی کے اصحاب کو اللہ نے اس نبی کا جانشین نہیں بنایا۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، اب میں کیا کروں کہ میرے اصلی مخاطب میری بہنیں اور آپ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تو مجھے بار بار گردن موڑنا پڑ رہی ہے۔
سامنے میرے 4-5 ہی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل یہ انتظامیہ کے دوست اگر بہتر انتظام کر سکتے ہیں ہمارے شہزاد بھائی وغیرہ تو زیادہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی. وہاں میں دیکھوں گا تو ایک اور مشکل، اور یہاں نہیں دیکھوں تو 2-4 دوست ہی تشریف فرمائے ہیں، تو تھوڑا سا سیٹ اپ اچھا بنائیے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اتنا بڑا مجمع صلوات بھی آپ ایسے برائے مہربانی پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی مجلس ایران میں ہو رہی ہے مگر تہذیب ہماری اپنی ہے، تو تھوڑی سی گردن ہلاتے رہیے. 2-4 دوست ہٹ کے یہاں جائیں گے سامنے، زحمت کیجئے ایک صلوات پڑھ کے. بڑی عنایت. اور بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں گے. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مریضوں کی شفا کے لیے بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات آگے جائے، تھوڑا سا پڑھوں. سب سے زیادہ روشن سورہ جناب رسالت مآب کی خانوادے کے لیے، اولاد کے لیے سب سے زیادہ روشن سورہ سورہ کوثر ہے. ان شانئک ھو الابتر. اے میرے نبی، جو آپ کو تشنیع کرتا ہے، جو آپ کو تانا دیتا ہے، جو آپ کو کہتا ہے نا کہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، وہی بے نام و نشان رہے گا. مجھے کوئی بتائے کہ اہل بیت کے دشمنوں کی قبریں کہاں ہیں، اور کسے پتہ نہیں ہے کہ آل رسول کہاں نہیں رہتے. دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے، دنیا کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں نبی کی اولاد نہ رہتی ہو. اب دشمن کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاں تو بیٹا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیٹے اولاد کام کرتے ہیں نا. یہ تحریک کو اولاد آگے لے کے چلتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو ذرا بہتر کر لوں. کسی نبی کی جانشینی اس کے اصحاب کو نہیں دی گئی. بڑا مقام ہے اصحاب کا، بڑی تعظیم ہے ساتھیوں کی، جد و جہد میں حصہ ڈالنے والوں کا بڑا مقام ہے، مگر جانشینی اسے ملے گی جو اولاد ہوگی. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم کبھی بھی امام بننے پر یہ سوال نہ کرتے کہ یا اللہ میری اولاد میں امامت کب آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہوتا آ رہا تھا نا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم سے بھی جب اللہ نے امامت دی تو فوراً حضرت ابراہیم نے سوال کر لیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں امامت. تو اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا اللہ نے. حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا کہ تمہاری اولاد میں جو معصوم ہوگا وہ تمہاری جگہ تمہارا امام ہوگا، امت کا امام ہوگا. لہذا اولاد، اور اولاد بھی ایک ایسی اولاد کہ جس کو اناس کہا جائے، جسے مؤنث، جسے بیٹی کہا جائے، اور بیٹی کے بیٹوں سے نبی مکرم کا دین آگے بڑھا. لہذا قرآن میں اعلان ہوا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. تو اپنے بیٹوں کی جگہ مولا نبی اگر کسی کو لے کر گئے ہیں تو وہ امام حسن اور امام حسین کو لے گئے ہیں. میں جانتا ہوں کاریگروں کی کاریگری کو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مباہلے کے میدان میں، توجہ، مباہلے کے میدان میں نبی کی اور بیٹی کوئی زندہ ہی نہیں تھی جو نبی لے کے جاتے. توجہ چاہوں گا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر نبی کی کوئی اور بیٹیاں بھی تھیں تو وہ آتی نا بی بی کے ساتھ، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ تینوں بیٹیاں تو زندہ ہی نہیں تھیں اس وقت، تو وہ کیسے آتی ہیں؟ شیعوں کو تو اتنا نہیں پتا
کہ نبی کی وہ اور 3 بیٹیاں جو تھیں بقول ہمارے بھائیوں کے، وہ تو زندہ ہی نہیں تھیں، زندہ ہوتی تو آتی. تو بھائی بیٹیاں زندہ نہیں تھیں، بیٹیوں کے بیٹے تو زندہ تھے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. جی بیٹیوں کے بیٹے تو زندہ تھے، مگر کسی بیٹی کے بیٹے کو نبی لے کر نہیں آئے. اللہ نے میرے نبی کو جن بیٹوں کے ساتھ میدان مباہلہ میں پہنچایا ہے وہ سیدہ کے بیٹے ہیں. جی گود میں امام حسین کو لیا ہوا ہے، انگلی امام حسن کو پکڑائی بھی ہے. ہاتھ اس کا پکڑا جاتا ہے کہ جس کے جانے کا خوف ہو، انگلی اسے پکڑائی جاتی ہے جس کے جانے کا خوف نہ ہو. انگلی پکڑائی ہوئی امام حسن کو، سیدہ پیچھے ہیں، مولا علی ان سے پیچھے ہیں. قافلہ پنجتن کا میدان مباہلہ میں آیا ہے. تو یاد رہے ان شانئک ھو الابتر، اے میرے نبی تمہیں تانا دینے والا ہی بے نام و نشان رہے گا. یہ کوثر کا مطلب تعداد میں کثرت ہے، کوثر کا مطلب زندگی کی برکت ہے، کوثر کا مطلب استمرار ہے. 3 معنی لیے گئے کوثر کے. سرکار کی نسل میں استمرار رہے گی، ہمیشہ ہر زمانے میں نبی کی اولاد رہے گی. کوثر کا مطلب تعداد زیادہ ہوگی، سرکار کی نسل میں تعداد زیادہ ہوگی، بی بی کی نسل میں بی بی کے سادات بچے جو ہیں وہ دنیا میں زیادہ ہوں گے. تعداد یہ مطلب ہے، یا نہیں برکت زیادہ ہوگی. ہوگا ایک ہی مگر لاکھوں پہ غالب ہوگا. یہ تینوں معنی لیے گئے ہیں کثرت کے معنی. کثرت بے معنی استمرار، کثرت بے معنی برکت، کثرت بے معنی تعدد. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی توجہ ہو گئی آپ حضرات کی. لیکن عزیزو ان تینوں معنی میں اگر دیکھا جائے تو سیدہ کی اور نبی مکرم کی اولاد اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ برکتوں والی بھی ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، اور استمرار بھی مسلسل ہے، یعنی مسلسل ہے. یہ اولاد مسلسل ہے. سیدہ کا وجود عطائے پروردگار ہے. اگر مجھے اور آپ کو میرے قبیلے کا، میرے علاقے کا، میرے ملک کا، عالمی سطح کا کوئی شخصیت ہمیں کوئی ہدیہ دے دے، کوئی تحفہ دے دے، کوئی پین بھیج دے، کوئی رومال بھیج دے، ہم اس ہدیے کو اپنی جان سے لگا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ دینے والا بہت بڑا ہے. اگر ہدیہ دینے والا زیادہ بڑا ہو، اگر توجہ ہے تو عرض کروں، عطا میں 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. عطا میں 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. ایک شان معطی، دینے والا کون ہے؟ جتنا بڑا دینے والا ہوگا اتنی دی ہوئی چیز کا احترام بڑا ہوگا. شان معطی، عطا کرنے والے کی شان کیا ہے، عطا کرنے والے کا مقام کیا ہے. دوسرا عنوان ہوگا شوکت معطا، جس کو دی جا رہی ہے وہ کون ہے. ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جاتی بھائی، توجہ ہے بات کی. آپ ہر چیز ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیتے. دینے والا جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کا انتخاب بھی بڑا ہوتا ہے، کس نے کس کو دیا ہے. اور شان عطا، وہ جو عطا ہے وہ کیا چیز ہے؟ ہمیشہ عطا دینے والے کے مطابق ہوا کرتی ہے. ان کے مطابق ہے یہ چیز جو انہوں نے دی ہے. اگر کوئی بڑا آدمی مثلا جس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہو اور وہ فقیر کو 10 روپے پکڑا رہا ہو، سب کہیں گے بھائی اتنے پیسہ تمہارے پاس ہے، تم 10 روپے پکڑا رہے ہو. تو جتنا بڑا صاحب ثروت ہوگا اتنی ہی اس کی عطا کو بھی دیکھا جائے گا، وہ دے کیا رہا ہے. پھر کس کو دے رہا ہے؟ جس کو دے رہا ہے اس کا مقام اس دینے والے کی وجہ سے اور اس چیز کی وجہ سے بھی روشن ہوگا. کس نے کیا کس کو دیا، کس نے دیا، کیا دیا اور کس کو دیا. یہ کس نے دیا، کیا دیا اور کس کو دیا، ان 3 چیزوں کو اگر سمجھ لیں تو جناب زہرا کی عظمت روشن ہو جائے. سیدہ کا وجود دینے والا اللہ، لینے والے نبی، اور اللہ جو اپنے نبی کو ہدیہ دے رہا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سیدہ اللہ کی عطا کا نام ہے. جتنا بڑا دینے والا ہے اتنا ہی اس عطا کی قدر و قیمت بڑی ہوتی چلی جائے گی. اب سمجھ میں آیا میرے بچوں کو کہ سیدہ کے آنے پر نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟
سیدہ کے آنے پہ نبی اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ عطائے پروردگار آ رہی ہے. آگے بڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں, آگے بڑھ کر سیدہ کا استقبال کر رہے ہیں, اور وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں اور وہاں لا کر بٹھا رہے ہیں جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے, معطی اللہ ہے. عطا جناب زہرا کی ذات ہے, اور معطا جس کو دی گئی ہے وہ نبی کی ذات ہے. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ اور نبی کے درمیان اگر کوئی واسطہ بن رہا ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات بن رہی جی. اور ایسے ہی نہیں, ساری آیتیں یہاں بھیجی. توجہ, قرآن کی ہر آیت کو یہاں بھیجا, مگر فاطمہ کو دینے کے لیے نبی کو وہاں بلایا. یہ معراج پر جو نبی گئے ہیں, یہ سیدہ دینے کے لیے اللہ نے بلایا ہے. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. کیا کہا تھا سورہ اسراء کے اندر اللہ نے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کیوں بلایا تھا معراج پر اللہ نے اپنے نبی کو؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم آیات میں سے اپنی آیت دکھائیں. معراج پر اللہ نے اپنے نبی کو بلایا ہے تاکہ اللہ اپنی آیت دکھائے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آیت اپنی دکھا دی. اور کون سی آیت دکھائی؟ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. ہم نے اپنی آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت انہیں دکھائی اور انہوں نے دیکھی. ہمارے نبی نے سب سے بڑی آیت دیکھی ہماری. اللہ کی سب سے بڑی آیت کے لیے سیدہ اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ, میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں. اللہ کی سب سے بڑی آیت سیدہ زہرا کی ذات. جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے وہ جناب زہرا کا وجود ہے. عزیزان گرامی, ذرا غور فرمائیں. میر حسن تشریف فرما ہے, ان کے اور میرے علاقے کے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے, اب شاید ان کی محنتیں جو مجھے ان کا تصور آ گیا. سید سردار حسین زیدی ہمارے بزرگوں میں سے تھے, سوز خان تھے. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ میرے دادا بڑے سوز خان رہے یا آپ ان سے بڑے ہیں؟ بچپنا تھا میرا, مجھے کیا پوچھنا تھا, یہ پوچھ دیا. مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں بیٹا, آپ کے دادا زیادہ بزرگ تھے, ہم سے عمر میں بھی زیادہ تھے, تجربے بھی زیادہ تھے. اور انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی جو میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے بھی شاید وہ ہدیتاً لے لیں, اور میری مضمون کے اندر بات ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے سلام سنا, ایک سلام سوزخانی میں سنا, تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ سردار یہ سلام مجھے لکھ کے دے دو. تو میں نے بابا ابرار حسین کو وہ سلام لکھ کر دے دیا. کہنے لگے بیٹا وہ میرے بزرگ تھے, میں نے جب وہ سلام انہیں لکھ کر دے دیا تو پھر زندگی بھر میں نے وہ سلام نہیں پڑھا, یہ سوچ کر کہ یہ میں نے اپنے بڑے کو دے دیا ہے. توجہ چاہوں گا, کیا مقام ہے جناب زہرا کا. اللہ نے جو الفاظ جناب زہرا کے لیے نازل کیے ہیں نا, قرآن میں دوبارہ نازل ہی نہیں کیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی آپ ذرا دیکھیے سورہ مبارکہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ 25 مرتبہ پروردگار عالم نے اسی آیت کو تکرار کیا ہے. علم کا جو لفظ ہے, علم, عین لام میم, تھک تو نہیں رہے آپ؟ عین لام میم, علم کا جو مادہ اور لفظ ہے علم, وہ 787 مرتبہ قرآن میں نازل ہوا ہے. اللہ نے آیات کو بار بار نازل کیا ہے, اللہ نے الفاظ کو تکرار کے ساتھ نازل کیا ہے, مگر جو الفاظ جناب زہرا کے لیے مخصوص کر دیے پھر اللہ نے انہیں دوبارہ قرآن میں نازل نہیں کیا. سورہ مبارکہ دہر کے اندر, سورہ مبارکہ انسان کے اندر جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے, مگر حوروں کا تذکرہ نہیں ہے. جنت میں حوریں بھی تو ہیں نا, اور آیتوں میں آیا ہے نا, مگر سورہ دہر کے اندر حوروں کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا.
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سورہ دہر میں حوروں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ بات جناب زہرا سے کر رہا ہے. جناب زہرا سے بات ہوتے ہوئے کسی عورت کی اور کیا بات ہوگی, کسی خاتون کی اور کیا بات ہوگی. بی بی کے سامنے تو کسی اور خاتون کی بات ہی نہیں ہونی. اللہ کو اپنا یہ عطا اللہ کی کتنی عزیز ہے, مگر یہ طے ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے, یہ فارمولہ ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس کی مصیبت بھی زیادہ ہوتی ہے. مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یاد رہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عظمت گھرانہ جناب زہرا کا گھرانہ ہے. جب زہرا کے بچوں کو بھوکا پیاسا مارا جائے گا تو جناب زہرا کے ساتھ مدینے میں کیا ہوا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حرم امام رضا ہے, فقیروں کا مجمع ہے, منگتے آئے بیٹھے ہیں, ہاتھ خالی آئے ہیں اور پر ہاتھوں کے ساتھ جائیں گے. خالی دامن لے کر آئے ہیں اور دامن کو اپنی حاجات سے پر کر کے جائیں گے. جی بی بی کے صدقے میں اس عزیز علی حسن کیریو کو اللہ شفا عطا فرمائے. سنیں گے جناب زہرا ایک محنت مشقت ریاضت چلہ کرنے والی خاتون کی خواب میں آئیں. وہ بی بی مجھ سے بتا رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب زہرا کی کمر خمیدہ ہے, جناب زہرا کی کمر جھکی ہوئی ہے, جناب زہرا کے ہاتھ میں عصا ہے. اور وہ سیدانی تھی. بی بی کہتی ہے اس لیے شاید مجھے نظر آ گیا جناب زہرا کے بال سفید ہیں. 28 یا 18 سال کی, ہمارے مطابق تو 18 سال کی عمر ہے نا جناب زہرا کی. جس کی عمر 18 سال کی ہو وہ کیا عصا لے کے چلے گی؟ کیا اس کی کمر جھک جائے گی؟ ایک اور جملہ جب اس بی بی نے مجھ سے کہا تو مجھ سے نہیں رہا گیا, میں بہت دیر خود روتا رہا. وہ کہنے لگی مولانا بی بی کا چہرہ زخمی ہے, بی بی کا چہرہ زخمی ہے. ایک شخص نے جناب زہرا کو تماچا مارا. اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں, اپنی آوازوں کو آزاد کریں. ابھی میرے بعد میرے بھائی اجرکم اللہ, جس بی بی کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اس بی بی پر ہاتھ اٹھایا گیا. میں نے عجیب جملہ پڑھا ہے, اتفاق سے آج ہی یہ روایت میں نے پڑھی کہ بی بی کے اوپر جب ہاتھ اٹھایا گیا بی بی کا گوشوارہ ٹوٹ کے گر گیا اور زخمی بی بی آمادہ ہو گئے رونے کے لیے. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے جناب زہرا کے سلام اور زیارت نامے میں کچھ جملے لکھے ہیں جو ائمہ اہل بیت نے سلام کیا ہے نا بی بی کو. اس میں ایک جملہ تو لکھا ہوا ہے المغضوبۃ حقھا, جس کے حق کو غصب کیا گیا, جس کے حق کو چھینا گیا. الممنوعۃ ارثھا, جس کے ارث کو اس سے ممنوع قرار دیا گیا. اس کے بعد والا جملہ دل ہلانے والا ہے, المکسور ذلھا, جس کی پسلیوں کو توڑا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا.
جناب زہرا کے القاب میں دو لقب مصیبت کے القاب ہیں. ایک لقب جناب زہرا کا ہے مقہورہ، مقہورہ. ایک لقب جناب زہرا کا ہے مجتہدہ. مقہورہ آپ آج ہی زیارت نامے کو پڑھیں گے، زیارت نامے میں ایک بی بی کا لقب ہے مقہورہ. مقہورہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں نے مل کر ظلم کیا. رونے والوں، پوری مسجد گھر پہ آئی تھی جب بی بی نے فریادیں کرنا شروع کی نا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب بی بی نے فریادیں کرنا شروع کی اجرکم اللہ، اور بی بی نے فرمایا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، بی بی نے فرمایا اس گھر میں نبی کی بیٹی رہتی ہے، تو کہنے لگے کوئی رہتا ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. عزادارو، جناب زہرا دروازے کی پشت پر تھیں، لوگ دروازے کو توڑنا چاہ رہے تھے. بالآخر دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئیں. دروازہ جب آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کہ اسے لات مار کے گرا دے. وہ وقت قریب آنے والا ہے جب ہم ان قاتلوں کے نام بھی لیں گے. وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے. ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے. اس نے جب لات ماری، قنفذ نے جب لات ماری، جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ گیا. اور ایک مرتبہ آواز آئی فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. فضا مجھے سنبھالو. یہ وہ دروازہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے. یہ وہ دروازہ ہے جس پہ ملک الموت رک کر اجازت مانگتا تھا. اس دروازے پر، سیدہ کے دروازے پر، یہ وہ دروازہ ہے جس کے بارے میں سورہ نور کے اندر آیت آئی ہے جی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کی تعظیم کرو، قرآن ہے یہ. ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان گھروں کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. عجیب بات ہے، ایسے ہی شخص نے سوال کر لیا جسے دروازے پر آ کے لکڑیاں جلانی تھیں، اشارہ کر کے کہا ھذا المکان منھا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلھا، علی و بطول کا گھر ان سب سے افضل ہے. جس گھر کے لیے قرآن میں آیت آئی ہو کہ ان کی تعظیم کرو، اس گھر پہ کھڑے ہو کر لکڑیوں کو جمع کیا گیا. جب دروازہ گرا ہے نا زدارو، تو اس دروازے میں ایک لوہے کی کیل تھی. اس کیل نے جناب زہرا کی پسلیوں کو توڑ ڈالا. سلام ہو مولا علی کی مظلومیت پر، درود ہو امام علی کی صبر اور برداشت کے اوپر. جب کچھ دن کے بعد مالیات تقسیم کی جا رہی تھی، بیت المال سے مال تقسیم کیا جا رہا تھا، تو مولا دور بیٹھے دیکھ رہے تھے ایک شخص کو دگنا مال دیا گیا. سب نے دیکھا اسے دگنا مال دیا گیا ہے، تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھا کہ اسے دگنا مال دیا گیا ہے؟ کہا مولا ہم نے دیکھا. حضرت فرمایا تمہیں پتا ہے اسے زیادہ مال کیوں دیا گیا ہے؟ کہ مولا فرمائے کہا اس نے زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا. سیدہ کو مارنے کے بدلے میں اسے زیادہ پیسے دیے گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بی بی کا ایک لقب ہے مقہورہ، بی بی کا دوسرا لقب ہے مجتہدہ. مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا گیا، اور اصطلاح میں جناب زہرا کو کہا جاتا ہے. جناب زہرا کے سامنے محسن مارا گیا، جناب زہرا کے سامنے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے. جناب زہرا نے اپنے بچے کو کربلا میں گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا. سلام ہو اس بی بی پر، کبھی شام کی راہوں میں سکینہ کو اٹھا رہی ہے، کبھی کوفہ کے رستے میں زینب کو تازیانہ لگتے دیکھ رہی ہے.
اور کبھی شام کے زندان کی دیوار سے سر لگا کے روتی نظر آ رہی ہے کہ جناب زینب نے کہا اے زین العابدین رات کے وقت میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. عجب نہیں امام سجاد نے فرمایا ہو پھپھی اماں زینب آواز پہچانیے یہ ہماری دادی زہرا کی آواز ہے. اس بی بی کو کہاں کہاں رلایا گیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. امام رضا کی مزار مقدس کے جوار میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سے اس عزاداری کو قبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی حاجات کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. مولا کی بارگاہ میں مصائب کا یہ بن اس نوئے کے 2-3 بن آپ کے توسط سے. ہائے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کہ کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم اور رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے. ہائے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے. ہائے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے گزری 18 برس میں ہی وہ مجھ پر بابا ارے سن میرا لگتا ہے فضا کے برابر بابا. ارے خود گواہی تمہیں دے گی میرے بالوں کی سفیدی وہ جفا مجھے پہ ہوئی ہے. ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. مولا کے زائروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ مصیبت کا آخری بند پڑھنے لگا ہوں.
ارے شرم آتی بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے ارے یہ تماچے کا نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے ارے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے اللہم عجل ولیک الفرج یا صاحب زمان ہائے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کہ کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھا دے ایک دیا لا کے جلا دے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے میں ملتمس ہوں اپنے بھائی جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب سے کہ بارگاہ مولا میں پرسہ پیش فرمائیں مقدر سے مولا کی کریمی ہے تمام خطاؤں کے باوجود بھی ہم یہاں کھڑے ہیں مولا سے خیرات لینی ہے میرے بھائی نے قبلہ نے ذکر مصائب کیا جناب زہرا کا 3 سے 4 بند میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ پھر اختتامی نوحہ مل کر پڑھ لیں گے استغاثہ بی بی کی بارگاہ میں زیادہ زحمت نہیں دینی ہے 3 سے 4 بند قرآن مصائب سے کچھ سورے پڑھنے ہیں کہ کلمہ گویوں میں ہوئے کلمہ گویوں میں ہوئے ہائے اکیلی زہرا جناب ثانی زہرا بھی تنہا تھی مگر وہ شام والے تھے زینب کی ماں تنہا ہے بابا کے مدینے میں بس ابھی کچھ دنوں پہلے تو سب نے بخن بخن کہا تھا نام مولا شرمانا نہیں ہے خیرات لے کر جانے آئے ہیں 2 سے 3 شعر کلمہ گویوں میں ہوئے ہائے اکیلی زہرا کتنی تنہا ہے زہرا کہ سر دربار گئی ارے بابا جھٹلائے گئے آپ کی سچی زہرا ہائے اکیلی زہرا نوجوانوں کا مجمع ہے جن کی مائیں جناب زہرا کی بارگاہ میں چلی گئی مولا ان کے درجات بلند فرمائے جن کی اس دنیا میں ہے مولا ان کو صحت زندگی دے ایک بیٹا بن کے سننا میں مصیبت پڑ رہا ہوں ہائے اکیلی زہرا ارے جس گلی میں مجھے ظالم نے تماچا مارا ارے جیتے جی میرا حسن پھرنا وہاں سے گزرا
ارے وہ نہ بھولے گا کبھی اس سے دیکھی نہ گئی خاک پہ گرتی. مولا حسین آپ کا گریہ قبول فرما. ہائے اکیلی زہرا. اگلا سورہ سنیں کہ پسلیاں یہ میں نہیں کہہ رہا, شاعر نہیں کہہ رہا, یہ جناب زہرا کہہ رہی ہیں, محسوس کرنا. پسلیاں ٹوٹ کے الجھی ہے کچھ ایسے بابا کہ سانس لیتی ہوں تو دکھتا ہے کلیجہ میرا ہے شکستہ بازو کر نہیں سکتی رکو زخمی ہے اتنی. ہائے 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 ہائے, 2 منزلیں اور پڑھنی ہے. ہائے اکیلی زہرا. میرے مولا مجھے توفیق دیں, میں کہوں اور آپ کا اس منظر تک پہنچے. بس یہی خیرات لے کر جانی ہے, یہی رزق ہے مجلس کا کہ آپ کی زہرا, آپ کی زہرا, آپ کی زہرا تھی جلتے ہوئے در کے نیچے اور ہنستے ہوئے اس پر سے مسلمان گزرے. ارے ٹھوکرے کھاتی رہی یا علی کہتی رہی بابا تمہاری. جن بہنوں کی گودیاں خالی ہیں اس مجلس کے صدقے میں غریب الغربا ان کی گودیاں بھریں گے. میں آخری بند پڑھتا ہوں. ہائے اکیلی زہرا, ہائے ہائے. ارے میخ جلتے ہوئے دروازے کی جب سرخ ہوئی. شرمانا نہیں, آخری منزل ہے. میخ جلتے ہوئے دروازے کی جب سرخ ہوئے. ارے میرے پہلو سے وہ محسن کے بدن میں اتری. ہائے دم توڑ گیا, ارے وہ مجھے چھوڑ گیا, زندہ ہے پھر بھی. ہائے ہائے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ کے اور مولا حسین کے درمیان ہوا بھی نہیں ہے. متصل ہو گئے ہو بارگاہ مولا سے, مل کر استغاثہ کرتے ہیں. میرے بھائی کے ساتھ میں مل کر پڑھتا ہوں. ہائے ہائے. ایک گزارش میں نے کل بھی کی تھی. ایک زائرہ, اس کے بچے کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب یہ زندہ نہیں بچنے والا. آ گئی بچے کو لے کر صحن شفا. مولا سے کہا میرے غریب مولا, میں تیری غریب عزادار ہوں, یہ بچہ لا علاج ہے, میں نے سنا ہے آپ کے صحن میں شفا ملتی ہے. پہلا دن گزر گیا, شفا نہیں ہوئی. دوسرا دن گزر گیا. تیسری رات تہجد کا وقت تھا. اس بیوی نے مولا کو ایک عجیب واسطہ دیا ہے. اس نے کہا مولا میں نا امید نہیں ہوں آپ سے, بس آخری بار کہہ رہی ہوں, اس کے بعد آپ جانے یہ بچہ جانے. کہا مولا, میرے غریب مولا, آپ کو آپ کی غریب دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. اللہ اکبر. گریہ کرتی کرتی عالم غشی میں خواب میں مولا رضا کی زیارت ہوتی ہے. خواب میں مولا کی زیارت ہوئی. مولا نے جانتے ہو کیا کہا؟ مولا نے کہا بی بی تجھے دنیا چاہیے دنیا لے جا,
تجھے جو چاہیے لے جا، مگر تجھے واسطہ دیتا ہوں، آج کے بعد مجھے میری دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ نہ دینا۔ انہی مصائب سے ہم نے خیرات لینی ہے، مل کر ہم دونوں بھائی نوحہ پڑھ دیں گے۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، میرے دو بیٹے بھی یہاں پر ہیں، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ میرے ساتھ۔ زہرا زہرا یا زہرا، ارے بولی زہرا، بولی زہرا علی سے یا مولا، غم یہ مجھ سے نہیں سہا جاتا کہ قتل محسن سے بڑھ کے مشکل تھا، بڑے دربار میں میرا جانا یا وہ جس سے دکھ ہے شہزادی کا، وہ سیدوں بولو سارے مل کے، تمہاری جدہ کا پرسہ ہے، اور زہرا ہے تو ہمیں حفظ اور امان دے دے۔ سارے لوگ موجود ہیں یہاں، ہمیں حفظ اور امان دے دے، ہمیں نہ دے، اور روزہ سیدہ زینب کو بھی امان دے دے۔ مولا امام رؤوف، آپ کی دادی کا روزہ وہاں ظالموں میں اکیلا ہے، تنہا ہے، گھرا ہے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج یا صاحب، اے تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، تو اسے حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائے باندھ دے، اور تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے یا اللہم عجل ولیک بحق زہرا، اللہم عجل ولیک۔ مرحبا مرحبا، بی بی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ یا زہرا، ارے امت مسلمہ کی غیرت پر ہمیں ارمان ہے نا بی بی، آپ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، ہم اس دور میں نہیں تھے، اور جس کے دل میں یہ ارمان ہے، جس کے دل میں بقیہ ہے، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ امت مسلمہ کی غیرت پر اور تڑپتا ہوں تیری غربت پر، شرم آتی ہے تجھ سے شہزادی، جب بھی روتا ہوں ماں کی تربت پر یا زہرا یا زہرا، یا مرحبا مرحبا، تم لوگوں نے پڑھنے یا زہرا، یا زہرا، فرش مجلس پہ اور مسلح پر، ہاں فرش مجلس پہ اور مسلح پر،
ہر جوان کے غیر آغا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہے تو ہی جاوے تو ہی جاوے خدا ہے یا زہرا، درد تیرے ہے سب سے پوشیدہ، ہے کتنی مزتے ہے کتنی زخمی ہے، یا علی جانتے ہے یا فضا۔ مرحبا، شرمانے نہیں ہے بھائی، سارے بولو یا ہم کو غریان، ہم کو غریان۔ اس سے بہتر مرنے سے پہلے موقع نہیں ملے گا، اگلی سانس تک ہمیں بھروسہ نہیں ہے اپنی زندگی کا۔ آئے اپنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، مولا کی بارگاہ ہے، بی بی کی بارگاہ ہے۔ آئے میر سجاد صاحب، آپ بھی آئے ماشاءاللہ۔ کہ ہم کو غرقان یہ ندامت ہے۔ حقوق العباد بڑا نازک معاملہ ہے، جب تک جس کا دل دکھایا جائے اس سے معافی نہ مانگے اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ سفر آل محمد کے تو فعل ہمارا آسان ہو سکتا ہے۔ میں اپنی جانب سے بھی اور آپ سب کی جانب سے بھی ان سب سے معذرت کا طلبگار ہوں جن کا کبھی آپ نے دل دکھایا ہوگا، کبھی میں نے دل دکھایا ہوگا۔ آؤ اعتراف کرتے ہیں مل کے سارے یا زہرا بول کر۔ ہم کو غرقان یہ ندامت ہے، ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے، رزق اولاد زندگی ہر پہ جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے۔ چلو مت کھاتا ہے بیوی کا، بولے بابا زبردست اے یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے۔ جائیں وہیں ماتم کریں گے نام مولا۔ فرش مجلس سے پیر مسلح پہ ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم لگے گا رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور۔ اے میری بی بی اپنے قد سے اپنی ظرفیت سے بڑا دعویٰ کرنے چلا ہوں، بی بی مان رکھیں گی، مولا مان رکھیں گے آپ کی جانب سے، سب کی جانب سے۔ اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے۔ یا زہرا مرحبا ہے، یا زہرا زہرا یا زہرا۔ تم تینوں پڑھو۔ کس کی میت اٹھا
اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، سامنا ہو گیا ہے قنفذ سے، سامنا ہو گیا ہے قنفذ سے، صبر کو آزما رہے ہیں علی۔ آخری بند، مولا آپ سب کا آنا قبول فرمائے، سب پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، اور ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ یا مقدر یا نصیب، غریب الغربا کی بارگاہ ہے، کل انشاءاللہ چلے میر صاحب پڑھ دیں، ظاہر مولا ہے، ایک شعر اور پڑھ دیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ یہ میرے مولا کے ظاہر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں، ویسے کل بھی مجلس ہے یہاں، 1 بجے بھی مجلس ہے، اس کے بعد جلوس برآمد ہو کے مولا کی زری کی طرف جائے گا، دوپہر 1 بجے ایک مختصر سی مجلس یہاں ہوگی، آج بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ماتمی سارے ماتم کرتے مولا کی زری کی طرف جائیں گے، وہ شین شفا پہ ختم ہوگا، اس کے بعد مغربین کے بعد پھر ایک مجلس ہے، جناب مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب پڑھیں گے، جناب بھائی شاہد حسین بلتستانی صاحب پڑھیں گے، یہ خادم بھی پڑھے گا، اور تمام پڑھنے والے اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ سارے ہی شامل ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کل دوپہر میں بھی اور کل شام میں بھی اس مجلس عزا، آخری مجلس عزا ہے، اگلے برس اللہ جانے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو کوشش کیجئے کہ دن والی مجلس میں بھی اور شام والی مجلس میں بھی ساتھ شریک ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل میں صرف 2 بند۔ آ گئی شام علم، ارے آ گئی شام علم، لٹ گئے غیل حرم، ہائے ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم، ارے پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا یا صاحب زمان یا ابوالفضل یا ابوالفضل مولا ریحان اعظمی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ جناب شاہ صاحب مدد کے دل کی بندش، ایک بند میں پڑھوں گا، ایک بند شاہد صاحب پڑھیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل۔ تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا غازی، ارے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، ارے دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئے، ارے اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی۔
بس میں دوہراتی رہی تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا غازی۔ جناب عباس کی بارگاہ میں آخری بند، مولا آپ کی بہن کا روزہ بھی آج مجمع اغیار میں ہے، کل بہن نرغہ اغیار میں تھی، آج روزہ آپ کی بھتیجی کا، آپ کی بہن کا نرغہ اغیار میں ہے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ تو نہ آیا غازی، ارے کتنی بے بسی، کتنی بے بس تھی بغیر اے شہنشاہ وفا، ارے نام لے لے کہ میرا، نام لے لے کہ میرا، جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے، اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا۔ آپ کے ساتھ مل کر آخری بند آپ سارے مل کر پڑھیں گے، ہم کو پانی نہ ملے، یہ سارے نوحہ خان سجاد۔ تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے، تیری خوشبو تو رہے، ہائے تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی ساتھ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر حاصلوں پہ نام مولا، وہ لاڈلی، اے سینے پہ جو شاہ کے پلے، سینے پہ جو جس کی ابابن میں جلی، جس کی ابابن میں جلی، ہم اوپر تماچوں کے نشاں ہے، ہے زینب، ہے شاہ، سروں پہ ماتم کرو نام مولا، زینب، یہ سر سلامت رہے، کسی کے آگے نہ جھکیں گے یہ سر، اپنے ہاتھ سروں پر، ہے زینب، اللہم جل ولی ابو عابد، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد سروں میں ماتم بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، ہے زینب، ہے شام، ہے زینب، ہے شام، ہے زینب، ہے شام۔ اجرکم اللہ۔ اللہم جل ولی کل فرج، بی بی کے روزے کی طرف اپنی توجہ، اپنے اذہان، اپنا دل لگائیے، میری صدا میں سب میں صدا ملائی ہے کہ بی بی ہم بظاہر دور ہیں لیکن ہمارے دل دور نہیں ہیں، ہماری روح وہیں سیدہ زینب میں ہی موجود ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا زینب، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جس نے دعا کی التماس کی ہے، یہاں ہیں یا جہاں ہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، تمام جو نہیں آ سکے ان کی مولا کے دربار میں حضوری کے لیے، اس بچے کی صحت کے لیے، اور تاجیل
ظہور امام کے لیے، تمام گزشتگان شہداء مدافعین سب کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ